السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ آج میرا جو عنوان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ناچ اور گانے کا فتنہ، اس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ غور سے سننا یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ حالانکہ مجھے آج ایمان کے تعلق سے ایک نئی سیریز شروع کرنا تھا اور پوری تیاری بھی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہی سوشل میڈیا پہ آنے والے کچھ ویڈیوز نے مجبور کیا کہ آج یہ عنوان لانا ضروری ہے، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فتنے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ یہ فتنے بڑھ رہے ہیں۔ انہی فتنوں کے دیکھتے ہوئے ہم کچھ ہفتے پہلے عشق اور محبت کا فتنہ اس عنوان کے ذریعے سے بھی الحمدللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھے تھے۔ تو آج یہ جو ناچ گانے کا فتنہ ہے، یہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ غور کرو، یہ عنوان ایسا ہے کہ آپ کو اس عنوان پر لیکچرز بہت ہی کم ملیں گے، نہ کے برابر ملیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب پر بھی ڈھونڈیں گے نا تو وہ بھی نہ کے برابر ہے، کہیں ایک آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز کا، روزے کا، یا پھر جتنے بھی قیامت، جنت، جہنم، ایسے جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو مسجدوں میں بھی سننے کو ملتے ہیں، گھروں میں اجتماعات میں بھی یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ عنوان ایک ایسا ہے جس کو کہیں پر بیان نہیں کیا جاتا، بالکل ہی نہیں بیان کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے غور کیا تو مجھے جہاں تک معلوم ہوا، یہ اس لیے نہیں بولا جاتا کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور بولنے والا بھی اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ خود اس فتنے میں مبتلا ہے۔ یاد رکھو، یہ فتنہ، ناچ گانے کا فتنہ، یہ ہر جگہ ہے، ہر گھر میں ہے۔ چاہے گھر سے نکلو، باہر کسی گاڑی میں چڑھو، ہر گاڑی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی گاڑی نہیں، کسی اور کی گاڑی میں بیٹھے، آٹو میں بیٹھے، وہاں پر بھی ہے۔ شاپنگ کو گئے، شاپنگ مال میں بھی ہے۔ ہاسپٹل گئے، وہاں پر بھی ہے۔ پیٹرول بنک میں گئے، وہاں پر بھی۔ جہاں بھی جاؤ کہیں نہ کہیں سے آپ کو گانا بھی سنائی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے سو یہ ناچ اور یہ ڈانس، یہ سب چیزیں نظر ہی آتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کچھ بھی نہیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے اندر تو ہم کتنا بھی نہ چاہے تب بھی کوئی نہ کوئی چیز یا تو ہماری نظر میں آ جاتی ہے یا تو پھر ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو چاہتے ہوئے جان بوجھ کر اسے سنے، جان بوجھ کر لگائے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے کبھی اس کے کانوں میں پڑ گیا تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے کہ تم کس ارادے سے یہ سن رہے ہیں، کہاں پر، کس حالت میں آپ سن رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، تو یہ افسوس، سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے، باہر تو یہ فتنہ ہے ہی ہے، کیونکہ کافروں کو، مشرکوں کو اس کا علم تو نہیں ہے، وہ تو بجاتے ہی جاتے ہیں، لیکن مسلمان جو اس میں ملوث ہے، یہ سب سے بڑا افسوس کی بات ہے۔
اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے، وقت آگے بڑھتے جا رہا ہے، یہ فتنہ اور زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، شاید آپ کے بچپن میں، ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ کسی کے گھر میں ہوتی تھی کہیں تو ایک جگہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتی تھی، اور کسی کے گھر میں ہوتا تھا کہیں تو بھی ایک ریڈیو ہوتا تھا جو بیٹریز اگر ڈالیں گے تو وہ چلتا تھا ورنہ نہیں چلتا تھا۔ پھر اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر کی شکل میں آ گیا، کیسٹ کی شکل میں آ گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کلر ٹی وی کی شکل میں آ گیا، وی سی ڈی کی شکل میں آ گیا، وی سی آر کی شکل میں آ گیا، پھر اس کے بعد تو کیا ہوا، ہر گھر میں ہی کلر ٹی وی بن گئی ہے۔ اس کے بعد ایل ای ڈی، ایل سی ڈی، یہ سب چیزیں تو پھر آگے بڑھتے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈش کا فتنہ آ گیا، جب سے یہ ڈش، یہ اینٹینا آ گیا، اب اس کے بعد تو پھر وہ ڈش کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے سیٹلائٹ کیا ہے وہ چینلز کو اپنی مرضی سے خرید سکتا ہے، اپنی مرضی سے لگا سکتا ہے، اتنا آسان ہو گیا۔ اب یہ ٹی وی، وی سی آر، وی سی ڈی، یہ سب چیزیں تو چھوڑو، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں جا کے دیکھنا پڑتا تھا، کبھی وقت نکال کے دیکھنا پڑتا تھا، لیکن اب تو کیا ہے، وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت اویلیبل ہے، یہ سامنے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے جیب میں ہے، آپ کے پرس میں ہے، آپ گاڑی میں بیٹھو، کالج کو جاؤ، مدرسے کو جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کہاں پر بھی کسی بھی حالت میں موبائل ہے تو بس ہے آپ کے لیے، ہر ناچ، ہر گانا، ہر ڈانس، ہر میوزک، ہر ایک کو آج اتنا آسان کر کے رکھ دیا گیا۔ اب اس فتنے سے بچیں تو کیسے بچیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا، میں کچھ آیتیں بتاؤں گا، بچیں گے لیکن کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، جب یہ سب چیزیں معلوم ہوگی تب نا ہم اس فتنے سے بچیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے لیے غور کرنا، آج یہ ٹی وی، یہ ناچ، یہ گانا، پھر اس کے اندر کیا ہے، اور زیادہ ملوث ہونے کے لیے اچھے ایسے پروگرامز یہ ٹی وی چینلز پہ جو آتے ہیں، یہ چھوٹے ہم بچپن میں، شاید میرے پڑھائی کے زمانے میں دیکھتا تھا، شاید 8th 9th کلاس کے وقت دیکھتا تھا، ٹی وی میں سب سے پہلے ایک شو آیا تھا ڈانس کا، مجھے یاد ہے، نام تو نہیں بتاؤں گا، بہرحال ایک شو آیا تھا، اس کو دیکھ کے سب لوگ حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ارے یہ کیا ہے بھائی، لوگ ناچ رہے، یہ کیا ہے بھائی، چھوٹے بچے آ کے کتنی اچھی طرح ڈانس کر رہے ہیں، ایک شو چلتا تھا۔ آج دیکھیں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہر چینل میں ہی ایسا ہوگا، ہر جگہ ہی ایسا ہوگا، ایک سے ایک ڈانس شو ہو گئے۔ اب یہ ڈانس شوز جو آ گئے نا، یہ چھوٹے بچوں تک اب محدود نہیں رہے، اب تو نہ کوئی عمر ہے، نہ کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی مرد ہے، بلکہ وہ تو نوجوان ناچتے تھے یا چھوٹے بچے ناچتے تھے، وہ تو فلمی اداکارائیں ناچتے تھے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ ارے وہ کیسا ڈانس کر رہے۔ آج تو گھر میں پکانے والی عورت بھی ناچنے کے لیے تیار ہو گئی، آج مرد بھی ناچنے کے لیے تیار ہو گیا، عورت بھی ناچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں جو کہ برقع، پردہ، حیا میں رہنے والی، یہ بھی برقع اتار کے ناچ رہی، بلکہ برقعے میں بھی ناچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج یہ ڈانس، یہ گانا ہر گھر کا فتنہ بن گیا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس سے امپریس، اصل میں ہم لوگ جو ہے نا مسلمان، ہر چیز جو لیتے ہیں نا، یورپ سے لیتے ہیں، انگریزوں سے جو لیتے ہیں نا، ہم کو ان کی ہر چیز پسند آ جاتی ہے۔ اصل میں ہم دماغی طور پر ان کے غلام بن چکے ہیں، ہم کو ان کی چیزیں اچھی لگتی ہے، ان کا کپڑا اچھا لگتا ہے، ان کا ناچ اچھا لگتا ہے، ان کا گانا اچھا لگتا ہے، ان کی ہر برائی اچھی لگتی ہے ہم کو، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے جا رہے ہیں، ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، ان کی ہر چیز اچھی لگتی، ہماری اپنی چیز جو اسلام میں ہے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، وہ ہم کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ آج کون بچے، کیسے بچے، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اسکول میں بھیجو، وہاں سے فرسٹ کلاس سے، بلکہ وہ ایل کے جی، یو کے جی، PP1 PP2 کے بچوں کو بھی نچایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، کوئی ڈراماس ہوتے ہیں، آج ہر جگہ یہی ہے، ہر سال یا کوئی بھی ایک بہانہ لے لو، کوئی بھی ایک تیوہار لے لو، آج تو یہ عیسائیوں کے اسکول سے اس میں بھیجنا ہر مسلمان فخر سمجھتا ہے، ارے بھائی کانوینٹ کا اچھا اسکول ہے، لیکن اس میں کیا پڑھایا جاتا، کیا لکھایا جاتا، اس سے کیا بگاڑ ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے اپنی عیدوں میں بھی اپنے بچوں کو کیا ہے، وہ لوگ ڈانس سکھاتے ہیں۔ بڑا افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے، کافروں کے تیوہار میں مسلمان عورتیں برقع پہننے والی اپنے بچوں کو سری کرشن اور گوپیکا کی وہ کیا ہے، ان کا میک اپ کر کے، ان کی ڈریسنگ کر کے مسلمان ماں باپ لے کے جا کے چھوڑ کے آتے، میرا بیٹا ناچ رہا ہے، دیکھو ماشاءاللہ،
میری بچی ناچ رہی ہے، دیکھو سری کرشن کی بیوی بن کے ناچ رہی ہے، دیکھتے ہوئے مسلمان ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہیں یہ فتنہ۔ اب جیسے جیسے اب وہ چھوٹے بچپن سے لے کر ہر سال کچھ نہ کچھ سٹیج شوز، کچھ نہ کچھ گانے، کچھ نہ کچھ میوزک ضرور وہ سنتے آتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اللہ سے ڈرنے والے اگر بچپن سے بچوں کو منع بھی کرے، روکے بھی، نہیں ہمارا بچہ یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، لیکن جب وہ جوان ہو جائے گا وہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے ایک دن کالج میں 14-15 سال کی عمر کو جب وہ آئے گا یا لڑکی آئے گی تو پھر وہ اپنی مرضی اپنی خواہش کی کیا ہے ذمہ دار بن جاتی ہے کہ نہیں میری مرضی، میں جیسے چاہے کروں، اب مجھے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے، کسی کی پرمیشن کی ضرورت کیا ہے۔ مسلمان بچیاں کالج کے فیئر ویل پارٹیز کے نام پر اور پتہ نہیں وہ کون کون سے ایسے پارٹیز ہوتے ہیں جہاں پر ناچتی ہے، بچے ناچتے ہیں نوجوان۔ آج اللہ کے لیے غور کرنا یہ فتنے سے کیسے بچے۔ اور اس سے بڑھ کر اور بھی بڑا افسوس یہ ہوتا ہے، تو یہ تو باہر کی دنیا ہے، یہ کالج، یہ اسکول، یہ تھیٹر، یہ فلمیں، یہ باہر جا کے، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں شرم نہیں آتی، اتنے بے شرم بے حیا ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، اپنی شادیوں میں اپنے بچوں کی شادیوں میں ناچنے گانے والوں کو بلا کے خود نچاتے ہیں، خود ناچتے ہیں۔ کہاں چلے گئی حیا، کہاں چلے گئی شرم۔ ابھی سن رہا ہوں میں کئی جگہ سے کئی واقعات مجھے سننے کو ملتے ہیں، مسلمان اپنے گھروں میں، اتنے دن تو میں دیکھتا تھا کبھی مطلب بچپن سے وہ کبھی کہیں پر شادی میں گئے، فنکشن میں گئے، کبھی دیکھنے کو آتا تھا کہ کوئی ڈی جے لے کے آیا، کوئی بینڈ لے کے آیا، اب اس کے آگے کچھ بے دین مسلمان نوجوان جا کے ناچتے تھے، مرد جا کے ناچتے تھے۔ اور کئی سال پہلے ایک مرتبہ تو ایک وہ شادی کی ویڈیو کیسٹ میں دیکھنا کہ وہ 40 سال کا باپ اور 6 سال کا بیٹا دونوں مل کے ناگن ڈانس کر رہے تھے۔ ارے اس وقت اتنا افسوس ہوا، یہ کیسے بے شرم ہو گئے بھائی، مرد بیٹا، باپ بیٹا دونوں مل کے ناچ رہے، اتنے بے شرم ہو گئے، اس وقت بڑا افسوس ہوا۔ لیکن آج سننے میں آتا ہے کہ عورتیں بھی کمپٹیشن لگا کے ناچ رہی کہتے مسلمان، اپنے گھروں میں، شادیوں میں، برتھ ڈے پارٹیز کے نام پر، اور وہ کیا ہے میرج ڈے کے نام پر، اینیورسری کے نام پر، کون اچھا ڈانس کرتا ہے رشتہ داروں کو سب کو بلا کے، مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں فنکشن ہالز میں عورتیں ڈانس کریں۔ اعوذ باللہ، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا گیا، اسے حرام ہی نہیں سمجھا گیا، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واقعہ، کوئی حکم ہی نہیں آیا، کیوں اتنے بے شرم ہو رہے۔ اور مسلمان لڑکیاں جاری اب اسٹیج شو پہ، کیا ہے وہ فلموں میں، وہ سیریلوں میں جاری، کہاں مجھے کب چانس ملے، کب چانس ملے۔ بچپن سے صحیح تعلیم نہیں دیے ماں باپ، بچپن سے سیکھتی گئی مسلمان، کیوں؟ ارے پرائز منی بھائی اتنا لاکھوں میں آتا، اتنے لوگ عزت کرتے، یہ عزت بے عزتی ہو رہی۔ شیطان اصل میں ایک مثال یاد آئی، دیکھو الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، میرے ایک استاد تھے، میں جب دبئی میں تھا ماشاءاللہ اتنے تقوی والے تھے، جب بھی ان کا نام، جب بھی ان کی یاد آتی ہے ماشاءاللہ دنیا میں میں اپنی آنکھوں سے اتنا زیادہ تقوی والے انسان کو کبھی نہیں دیکھا قریب سے۔ اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کو خوش رکھے ماشاءاللہ، ابھی وہ جہاں بھی ہے خوش رہے ماشاءاللہ۔ لیکن ان کی ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے، ان کے پاس میں صرف کیا ہے وہ تجوید سیکھا تھا ماشاءاللہ 1-2 مہینے، لیکن ان کی جمعہ کے خطبات ہمیشہ اٹینڈ کرتا تھا ماشاءاللہ۔ تو وہ اصل میں ایک مرتبہ ایک مثال دیے تھے، آج کیا ہو گیا، ہر برائی کو اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ برائی ہے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔ دیکھیے ناچنا، گانا، کپڑے اتار کے ناچنا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ناچنا، لوگوں کے سامنے اپنا جسم دکھانا، اپنے جسم کے حصے ظاہر کرنا، اور غیر مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، آج اس کے ساتھ ناچے، آج اس کے ساتھ ناچے، آج اس کا ہاتھ پکڑے کل اس کے گلے ملے، نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ استعمال کریں، اتنی گندگی، اتنی گندگی۔ لیکن اس کو کیا بول رہے ہیں؟ یہ آرٹ ہے، یہ کلا ہے، یہ ٹیلنٹ ہے۔ کوئی شرم نہیں رہی، کوئی حیا نہیں۔ ماں باپ ٹھہر کے اپنے بچوں کو ناچتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، اعوذ باللہ۔ ایسا کیوں ہو رہا معلوم ہے؟ وہ جو مثال اصل میں بولنا تھا مجھے وہ یہ ہے، ایک جگہ پورے لوگ نکٹے تھے، مطلب ان کی ناک، وہ قوم ہی ایسی تھی کہ وہاں پر کوئی لمبی ناک والا نہیں ملتا، جیسے کہ آج فلپین وغیرہ میں بھی کیا ہے ان کی ناک لمبی نہیں رہتی، سب کی ناک چھوٹی چھوٹی ہوتی، چپٹی ناکیں، نکٹی ناکیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایسے علاقے میں ایک لمبی ناک والا آدمی گیا کرتے ہیں،
لمبی ناک والا آدمی جاتے ہی وہاں کے سب لوگ اس کی ناک کو دیکھ کے چڑا رہے، ارے اس کی ناک دیکھو کیسی لمبی ہے، ارے اس کی ناک دیکھو کیسی لمبی ہے، ارے لمبی ناک والا آ گیا۔ اب ان کے ساتھ رہتے رہتے، اچھا یہ بتاؤ خوبصورتی کس میں ہے، چھوٹی ناک چپٹی ناک میں ہے یا لمبی ناک میں ہے؟ سب بولتے لمبی ناک میں۔ اب وہ ایک آدمی وہ سب چھوٹی ناک اور چپٹی ناک والوں میں جانے سے سب لوگ اس کو چڑا رہے، تو دیکھ دیکھ کے وہ ٹینشن میں آ کے، ارے یہ کیا ہے بھائی، وہی شاید خوبصورتی ہوں گی، وہی اچھی چیز ہوں گی، بول کے اپنا ناک کاٹ لیا کرتے۔ ایسا ہو گیا اب مسلمان، حالانکہ وہ گندگی ہے، وہ غلیظ چیزیں ہیں، ناچ گانا، اس کو آج اچھا سمجھ کے جا رہے، اسی کو فیشن سمجھ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ۔ اب کیا بولیں، یہ شادیوں میں یہ ڈانس، یہ گانا، یہ ناچنا، ہاں دلہن دولہا ڈانس کرتے آج شادیوں میں، دلہن کو نچایا جاتا، دولہے کو نچایا جاتا، رشتہ دار ناچتے ہیں۔ اب یہ تمہید میں کتنی دیر بولوں، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ چیزیں ہو رہی۔ اچھا اور ایک بات یہاں پر یاد آئی، تو وہ یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک پھر اور زیادہ فیمس۔ اب ان کو تو کیا ہے، باہر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں، نہ اسکول کی ضرورت نہ کالج کی ضرورت، گھر بیٹھے اپنے کمرے میں جہاں چاہے۔ اتنی بے شرم ہو گئی ہے مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے، انہوں ٹوپیاں داڑیاں رکھ کے، انہوں برقع پہن کے، اور کیا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے الگ الگ برقعے پہن کے، الگ الگ کیا ہے میک اپ کر کے، الگ الگ کیا ہے فلمی ڈائلاگز بولتے ہوئے، پیچھے سے وہ بیک گراؤنڈ لگاتے ہوئے، اس کے اوپر ناچتے ہوئے مسلمان بچیاں، ہزاروں نے لاکھوں کے ان کے ویڈیوز ملتے ہیں آج یوٹیوب پر۔ کہاں چلے گی شرم، کہاں چلے گی؟ ان کے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ یہ دیوس ہے ان کے ماں باپ۔ ان کے ماں باپ کو تو معلوم ہوتا ہوگا کہ میری بچی کیا کر رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تیری بیٹی کی ناچ کو، تیرے بیٹے کے گانوں کو پوری دنیا دیکھ رہی، تو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو دیوس بن گیا۔ دیوس کے اوپر جنت حرام ہے، معلوم ہے، اللہ کے لیے غور کرو۔ تو بہرحال یہ ٹک ٹاک ہو، یہ ناچنا، یہ گانا کسی بھی شکل میں ہو، اس کے تعلق سے ہم کیا کریں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سنیے، پہلی چیز، اگر ہم قرآن میں غور کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے ناچ گانوں کے تعلق سے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 33، بڑی اہم دلائل آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں، غور سے سننا، توجہ کے ساتھ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کی زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اتری، کیا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور بناؤ سنگار کرتے ہوئے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت گھومو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں اصل میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، کیا نام تھا ان کا مشہور؟ حابیل اور قابیل، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد آدم علیہ السلام کی زندگی میں اصل میں میوزک کب شروع ہوا، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میوزک کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ ان کی تفسیر میں ہم کو ملتا ہے۔ تو شیش علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں ان کے 2 بیٹوں کا الگ الگ خاندان، الگ الگ نسل، 2 الگ الگ جگہ پر یہ لوگ آباد ہو گئے تھے، ایک پہاڑوں پر اور دوسرا نرم زمین والے، یہ لوگ الگ زندگی گزار رہے تھے۔ قابیل جو ہے وہ نرم زمین والوں پر، وہاں پر جو ہے سو اس کا خاندان آگے بڑھا۔ تو اس وقت شیطان، ابھی تک میوزک نہیں ہے، کوئی ناچ نہیں ہے، کوئی گانا نہیں ہے، شیطان کیا کیا، ان کی نسل میں یہ جو قابیل ہے جو نرم زمین والے ہیں، اصل میں ان کی عورتیں جو ہے وہ خوبصورت تھی، اور وہ جو نسل پہاڑوں پر تھے ان لوگوں کی عورتیں خوبصورت نہیں تھی، وہاں کے لوگ زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ان کا ان لوگوں کا آنا جانا ملنا یہ تعلقات نہیں تھے۔ تو شیطان کیا کیا، انسانی شکل میں ایک آدمی کے پاس ایک غلام کی طرح آیا، نوکر بن کے آیا، پھر کچھ دنوں کے بعد لکڑی سے، جنگل سے ایک لکڑی لیا، اس کو ایسا تیار کیا، اس کو بانسوری بنایا، جیسے بانسوری میں ہم پھونکتے ہیں تو کیا ہے وہ آواز نکلتی ہے نا، تو بانسوری جو آواز
سب سے پہلا میوزک انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے وہ شیطان نے بنایا، اور یہاں پر ان کے لوگوں میں ٹھہر کر وہ آواز بجانا، اس میں پھونکنا شروع کیا۔ اب وہ آواز سب لوگوں کے لیے نئی تھی اور سریلی تھی۔ اس آواز کو سن کر وہاں کے لوگ بھی آ کے دیکھتے تھے ان کو، ارے یہ کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے۔ وہاں کے لوگ جب یہاں پر آنا شروع کرے، اب یہاں کی عورتوں کو وہ لوگ دیکھے اور ان لوگوں کی عورتوں کو یہ لوگ دیکھے، تو پھر وہیں سے یہ بے پردگی اور زناکاری، یہ سب چیزیں وہیں سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے بانسری جو بنایا وہ شیطان تھا، شیش علیہ السلام کے زمانے میں۔ اچھا، اب چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور دلیلیں، قرآن کی دلیلیں سب سے پہلے ایک ایک کر کے یاد رکھ لو، اس کے بعد حدیث میں بھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6، سورہ لقمان ہے آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو، لہو الحدیث یہاں پر لفظ استعمال ہوا، غور سے سننا، لغو بات یعنی فضول باتوں کو مول لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ سنیں نا، بولیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ فضول باتوں کو خرید لیتے ہیں، رائٹ؟ یہ فضول باتیں کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس لہو الحدیث کی تفسیر عبداللہ ابن عباس، اچھا ایک یاد رکھ لینا ہمیشہ کچھ علمی باتیں بھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے تعلق؟ چچا کے بیٹے، رائٹ، چچیرے بھائی۔ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور یہ مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر بڑی اہم تفسیر ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، پھر اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ ائمہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کئی محدثین بھی اس آیت کی تفسیر اور لہو الحدیث سے مراد وہ یہ بیان کرتے ہیں، لہو الحدیث سے مراد، یہ فضول باتوں سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چیز، یعنی میوزک انسٹرومنٹس، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گانے کی شکل میں ہو، ڈی جے کی شکل میں ہو، بینڈ کی شکل میں ہو، جس قسم کی بھی ہو، یہ وہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھی ان لہو الحدیثوں کو خریدتا ہے، مطلب اب ٹی وی کو خریدا، یا پھر ڈی جے کو لایا کرائے پہ، یا پھر بینڈ لے کے آیا، کوئی بھی چیز، موبائل بھی، یہ سب دیکھیے چیز حرام نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھو، بات یاد آ گئی تو یہ بھی سمجھو، کوئی چیز حرام اور حلال کب ہوتی ہے؟ وہ چیز کے استعمال کے طریقے میں حلال اور حرام ہوتا ہے۔ مطلب ٹی وی ایک چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا حرام ہے، وہ حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو استعمال کرنے کے طریقے حلال اور حرام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں ٹی وی ہے ٹی وی، لیکن اس ٹی وی میں میوزک نہیں بجتا، اس ٹی وی میں سیریل نہیں دیکھے جاتے، اس ٹی وی میں فلم نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس ٹی وی کے ذریعے سے آپ اچھے اچھے دینی پروگرام سنتے ہو، علماء کے بیانات سنتے ہو، تو پھر وہ ٹی وی کا لگانا حرام نہیں ہوا۔ موبائل ہے، اس موبائل کو آپ اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہو تو یہ حلال ہے، لیکن اسی موبائل میں آپ اگر ڈانس، گانا، فلمیں، سیریلز، یہ سب چیزیں دیکھتے ہو تو یہ حرام ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ یہ چیزوں کو خریدتے ہیں، آلات موسیقی بولے تو یہی میوزک بجنے والی چیزیں، ان چیزوں کو جو خریدتا ہے، یہ کیوں خریدتے ہیں؟ اور لوگوں کو بے علمی کے ساتھ دین سے دور کرنے کے لیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
دردناک عذاب ہے۔ اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی معلوم ہے؟ یہ بھی یاد رکھو، سورہ لقمان آیت نمبر 6، اہم آیت ہے، یاد رکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دین کا کام کر رہے تھے نا، اس وقت مشرکین مکہ کے بہت سارے پلاننگز تھے اس دعوت کو روکنے کی۔ ان روکنے کی پلاننگوں میں ایک پلاننگ یہ تھی، نضر بن حارث ایک مکے کا مشرک، وہ کیا کرا معلوم ہے؟ کچھ کرائے کی عورتوں کو خرید کے لایا جو ناچنے والی گانے والی تھی، ناچنے گانے والی عورتوں کو کرائے پہ خرید کے لایا، اور جو بھی نیا مسلمان ہوتا تھا اس کے پاس بھیج دیتا تھا، جا میں پیسے دوں گا لیکن جو ناچ گانا تجھے آتا ہے وہ سب چیزیں دکھا، اور وہ مسلمان جو ابھی کلمہ پڑھا اسے گمراہ کر دے، تیری ناچ میں، تیرے گانے میں، تیری باتوں میں وہ آ جائیں اور وہ دین کو چھوڑ دے۔ اس لیے ایسی عورتوں کو خریدا نضر بن حارث۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، یہ آیت دیکھے، اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سنا دو، یہ قرآن کی آیت ہے، جو بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ناچ گانے والی یہ لونڈیوں کو خریدتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس زمانے میں ناچ گانا کرنے والی لونڈیوں کو خریدا مکے کا مشرک۔ آج کون خریدتا ہے؟ سب لوگ، کوئی بچا نہیں شاید ہے، اللہ بچائے، 100 میں کوئی ایک اللہ والا۔ آج خریدنے والے کون؟ اپنے گھروں میں ٹی وی، اپنے گھروں میں میوزک، اپنے گھروں میں ناچ، اپنے گھروں میں گانا، اپنے گھروں میں بھجن، کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی آج۔ کون خریدا؟ گھر کا بڑا۔ خریدنے پہ مجبور کس نے کیا؟ گھر کی عورت، بچے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ ناچ گانا، اس کو جس نے بھی خریدا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، یاد رکھو۔ تو اس سے مراد گھر میں ٹی وی خریدنے والا ہو ناچ گانے کے لیے، میوزک کا کوئی بھی چیز خریدنے والا ہو، یا میوزک سننے کے لیے موبائل خریدنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یا شادی میں ڈانس کرنے کے لیے ڈی جے کی شکل میں یا بینڈ کی شکل میں لگانے والا ہو۔ ہاں، اور ایک چیز بھی ہے، حرام ہی نہیں سمجھے نا اس کو۔ کوئی بھی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، آج کوئی بڑے ہوٹل کی اوپننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے لگانے والی چیز میوزک، بڑے بڑے ڈی جے، بڑے بڑے پروگرام۔ مسلمانوں کی دکان کی اوپننگ کیا کرنا؟ ڈی جے لگانا، ناچنے والیوں کو لانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا خریدنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم بولے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف وہ ڈی جے ڈانس ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کرائے کے عورتوں کو بھی خریدا جاتا ہے، وہ رات تمام ناچتی ہے اور مرد وہاں پر ٹھہر کے ان کے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، اعوذ باللہ۔ کہاں چلے گئے؟ اس میں پھر ٹوپی داڑھی رکھنے والے سب جا کے پیسے اڑاتے رہتے، وہ عورت ناچتے رہتی ہے، دکھاتے رہتی ہے، اعوذ باللہ۔ کہاں ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، نماز بھی پڑھو میوزک بھی سنو، کیوں حرام ہی نہیں سمجھا نا اس کو؟ بولتے کہ ہم دیندار ہیں، شادیوں میں کر رہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے دردناک عذاب، نہیں بچ سکتے تم نماز پڑھتے ہوئے بھی ایسی چیزوں کو خریدے، نہیں بچ سکتے اللہ کے عذاب سے۔ سن لیے 2 دلیلیں قرآن سے، اب ایک اور دلیل سنو، سورہ نور آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں دردناک عذاب سنایا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ایسے لوگوں کے لیے، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ بولا دنیا میں وہ عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیف، یہ دشمن کا خوف، یہ سب اللہ کا عذاب، بھوک مری، تنگ دستی، یہ طوفانوں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، بارش کا نہ ہونا یا بارش کا زیادہ ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میوزک کس کے لیے ہے؟ یہ دردناک عذاب،
وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، خواہش میں رہتے ہیں، لوگوں میں ہم بے حیائی پھیلانا، اس خواہش میں جو رہتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب بولے اللہ تعالیٰ۔ کس کس کی خواہش ہے؟ بے حیائی پھیلانے کی کس کس کی خواہش ہے؟ ہر مسلمان کی۔ اللہ بچائے جسے، بس کچھ لوگ بچے، باقی ہر ایک کی خواہش ہے۔ کیسے؟ آج نہیں دیکھتے کیا؟ بے حیائی ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی بے حیائی ہاتھ میں ہے، پرس میں ہے، ہینڈ بیگ میں ہے، جیب میں ہے، پوری دنیا کی بے حیائی۔ کیا کرنا؟ جو بھی دیکھا فوراً یوں کلک کرنا، شیئر کر دینا پورے فرینڈز کو۔ ایک کسی کا واٹس ایپ کا سٹیٹس دیکھنا، ماشاءاللہ کیا گانا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس میں الفاظ دیکھو، ماشاءاللہ الحمدللہ، ایسے کیا میوزک ہے، ارے کیا فلم ہے، اس کا لنک شیئر کرتا ہوں، یہ گانا شیئر کرتا ہوں، اس کا سٹیٹس شیئر کرتا ہوں، پورے سٹیٹس گانوں سے بھرے ہوئے، پورے سٹیٹس میوزک کے اور کیا ہے وہ شعر و شاعری کے ساتھ بھرے ہوئے۔ دیکھو پھیلاؤ، دیکھو پھیلاؤ۔ یہ سٹیٹس کے تعلق سے میں اسے پہلے بھی بتایا تھا، یاد رکھو، تمہارا ایک واٹس ایپ کا سٹیٹس تمہیں جہنم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک واٹس ایپ کا سٹیٹس۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ میں اکیلا کر لیا، چھپ کے کر لیا، اللہ سے توبہ کیا تو اللہ معاف بھی کر سکتا یا اسے میرے کو اس کے مطابق کیا ہے عذاب بھی دے سکتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے اسے سٹیٹس پہ لگانا۔ ایک تھا گناہ جو تم چھپ کے کر رہے تھے، اب تم اسے سٹیٹس پہ لگائے تو اب یہ دعوت بن گئی لوگوں کے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ آپ دعوت دے رہے لوگوں کو، دیکھو دیکھو اچھا گانا آ گیا، دیکھو اچھا ڈانس آ گیا، دیکھو بچے کیسا ناچ رہے، دیکھو برتھ ڈے پارٹی کیسا منائی جاتی، دیکھو یہ ڈی جے کیسا لگایا گیا، دیکھو اپنی شادیوں میں بھی ایسا لگانا، دیکھو تم جو بھی بے حیائی کی چیز، جو سیریل، جو ویڈیو کلپ، جو جس میں میوزک ہو، جس میں کیا ہے ناچ گانا ہو، اسے تم واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگاتے ہو، اب یہ وہ دعوت بن گئی۔ اگر تم اکیلے دیکھتے تو وہ اکیلے کا گناہ تھا، اب ہزاروں لوگ تمہارے واٹس ایپ سٹیٹس کو دیکھیں گے، ان سب کے گناہ تمہارے کھاتے میں ہوگا، ان سب کا گناہ ہوگا۔ کیا سمجھ لیا آج؟ کوئی گناہ ہی نہیں ہے میوزک، کوئی گناہ ہی نہیں ہے ناچ گانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تم کسی بھی بے حیائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا بولتے؟ نہیں جی ہمارے بچوں کا برتھ ڈے ہے، آنا تم ضرور۔ اب وہاں بے پردگی، بے حیائی، ہماری میرج اینیورسری ہے، ہمارے بچوں کی شادی ہے، جاؤ، جانے کے بعد وہاں میوزک ہے، وہاں گانا ہے، وہاں ناچ ہے، وہاں ویڈیو ہے۔ بے حیائی، بے حیائی پھیلانے کے آرزومند تم بنے، لوگوں کو دعوت دیے، بلائے، اس ویڈیو کے ذریعے، اس ناچ کے ذریعے، اس گانے کے ذریعے سے کتنے لوگ اسے انسپائر ہوئے، کتنے لوگ اس فتنے میں ملوث ہوئے۔ تم سب گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، بول رہے۔ تو بے حیائی کسی بھی قسم کی، صاف سیدھا انکار کر دو اللہ کے لیے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، یاد رکھو کسی کی رشتہ داری، یہاں پر رشتہ داریاں بہت آ جاتی ہیں بیچ میں، نہیں یہ رشتہ داری تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور بھی ایک اہم آیت ہے میں آپ لوگوں کو سنانا ہے۔ تو بہرحال سورہ نور سن لیے، اس کے بعد دیکھیے اب وہ آیات آگے جو میں اور آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو انتہائی اہم، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا اور ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہنا، زندگی بھر آپ کو کام آئے گی۔ ہے سورہ نساء آیت نمبر 140، 140 کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، خاص طور سے اس آیت پر غور کرو، ترجمہ پڑھو گھر جا کے، نکال کے دیکھو۔ اللہ کی کتاب پر اگر ایمان ہے تو ڈرو، اللہ کی ان آیتوں کو پڑھ کے سمجھو، سدھر جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدل لو۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ سنو،
اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا. اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے سنو تو تم اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باقی اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. سنو، سمجھاتا ہوں انشاءاللہ اور بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ جب تم لوگ کسی مجلس والوں کو، چاہے وہ کوئی فنکشن ہو، کوئی رسم ہو، کوئی کیا ہے، چاہے وہ برتھ ڈے کے نام پر ہو رہا، ولیمہ کے نام پر ہو رہا، شادی کے نام پر ہو رہا، وہ گھر بھرانے کے نام، یہ تو حرام دعوتیں ہیں ہی. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جو بھی مجلس آپ کو دعوت آئی، یا آپ کے گھر کے بازو والے، پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کا سگا بھائی، آپ کی سگی بہن، کوئی ایک مجلس میں، کوئی دعوت میں آپ کو بلائے، یا چلتے چلتے آپ کہیں پر ایک مجلس کو دیکھے، وہاں پر کیا ہو رہا؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر یا مذاق. بولا میرے، یاد رکھو اور اسے بولو. کسی مجلس میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے. کیا اگر ہوتے ہوئے تم دیکھے؟ ایک چیز کیا؟ کفر ہوتے ہوئے دیکھے. دوسری چیز کیا؟ مذاق. کس کے ساتھ؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اب یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے قرآن کو پڑھا، اللہ کے حکم کو پڑھا، یہ اللہ کی آیت ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اس کے خلاف میں عمل کروں تو یہ کیا ہو گیا؟ یا تو مذاق ہو گیا یا تو کفر ہو گیا. اگر میں دل سے انکار کر دیا، ارے کیا پردہ جی چھوڑو، ارے کیا سود جی چھوڑو، ارے کیا نماز جی چھوڑو، یہ دل سے بولا میں، تو پھر یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر دیا میں. دوسرا، سن کے بھی ارے رہتا بھائی چلو، وہ تو سب مولویوں کی باتیں، یہ سب قرآن، دین، یہ سب چیزیں رکھو، یہ تو خوشی کا دن ہے نا. اب خوشی نہیں کرے تو کب کرتے؟ اب انجوائے نہیں کرے تو اور کب کرتے؟ جوانی کا دن ہے، پہلی بیٹی کی شادی ہے، پہلے بیٹے کا شادی، یہ کچھ تو بھی ایک بہانے بنا کے ایسی مجلس قائم کرے جس مجلس میں کیا ہو رہا؟ یا تو شراب نوشی ہو رہی ہے، یا تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یا تو سود لیا اور دیا جا رہا، سود لے اور دے کے کھانا بنایا جا رہا، دعوت دی جا رہی، یا پھر کیا ہے؟ حرام دعوتیں. حرام دعوتیں، کون سی بھی دعوت، چاہے وہ چھلے کے نام پر، چھٹی کے نام پر، رسموں کے نام پر، نیاز کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، یہ کون سی بھی مجلس. اب وہ شادی جس میں ڈی جے، جس میں میوزک ہو، جس میں ویڈیوگرافی ہے، یہ سب مجلسیں. بتاؤ یہ جتنی چیزیں میں گنا جو یاد آ گئی، حالانکہ اور بہت ساری ہے، یہ سب چیزیں کیا حلال ہے؟ بولیے نہیں ہے نا. کئی مرتبہ سنے نا، قرآن میں ہے یا قرآن کے خلاف ہے یہ سب اعمال؟ بے پردگی جہاں ہو رہی، ویڈیوگرافی جہاں ہو رہی، سود لے کے، سود پہ قرض لے کے دعوت کی جا رہی، جہیز لے کے آپ کو ولیمہ کا دعوت کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں حلال؟ کوئی بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا. یہ سب حرام چیزیں، یہ سب اللہ کے قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے. اب اللہ کی قرآن کی آیتوں کے خلاف یا تو وہ کفر کر رہا ہے یا تو مذاق اڑا رہا ہے. اچھا ایک مجلس پھر بھی یاد آ گئی، بھول گیا میں. آپ جب ٹی وی لگا کے سامنے بیٹھتے ہو، کوئی پکچر دیکھتے ہو، کوئی سیریل دیکھتے ہو، کوئی ڈانس شو دیکھتے ہو، اب اس کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ سب اللہ کے قرآن کے احکامات کے مطابق آ رہی ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا وہ قرآن کے خلاف ہو رہا. تو ایک مجلس، اب وہ ٹی وی چل رہی، اس ٹی وی کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر ماں باپ بھائی بہن بچے بہو ساس سب مل کے دیکھ رہے. اب یہ بھی ایک مجلس. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر حقیقت میں ایمان ہے، ایسی مجلس کو تم جب کبھی دیکھو یا سنو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. بولیے کیا کرنا ہے اس مجمع میں؟ بولو نا. تم نیت رکھو نہیں بیٹھنا بول کے زبان سے نکالو، اللہ توفیق دے دیتا. اللہ توفیق دیتا کب؟ جب ہماری نیت ہے تو.
نیتوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ارے نہیں بھائی اتنی مشکل باتیں بول رہے نہ کھبلاتے ہیں, زبان سے بول رہے کیا تو ہو جاتا ہوں گا بول کے ڈرنا نہ کو. تم بولو زبان سے, دل میں یہ ارادہ رکھو, انشاءاللہ سب آسان ہو جاتا. سمجھ رہے, ہر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہدایت ملنے کے بعد جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے نفرت کرنا بھی آسان ہوتا. سمجھ رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے, جب ایسی مجلس تم دیکھے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو. کا مطلب کیا ہوا؟ اب میری سگی بہن, میرا سگا بھائی, میرا قریبی رشتہ دار, میری سگی کیا ہے, آپ جو بھی ہے, آپ کی سہیلی ہے یا آپ کا دوست ہے, جو بھی ہے, ایسی کوئی فنکشن کر رہا ہے, ایسا کوئی دعوت, ایسی کوئی دعوت میں آپ کو بلایا, آپ وہاں پر گئے, پہلے تو انکوائری کر لینا, معلوم کر لینا یہ سب ہو رہی ہے کیا. نہیں معلوم تھا لیکن چلے گئے, چلے جانے کے بعد آپ دیکھے تو اب کیا کرنا ہے؟ سب نہیں بول رہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ ان کے ساتھ نہ بیٹھو. کب تک نہیں بیٹھنا؟ جب تک کہ وہ اور بات نہ کرنے لگ جائے. مطلب وہ چیز, وہ برائی وہ جب تک نہیں چھوڑے اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کے پاس نہیں جانا. یہ اللہ کا حکم نہیں. اگر بیٹھ گئے اگر ہم بیٹھ گئے ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انکم اذا مثلہم, ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہا. تم نمازی, تم متقی, تم حلال کھانے والے, تم پردہ کرنے والے, تم روزے دار, لیکن گئے ایسے رشتہ دار, گئے ایسے دوست کی مجلس میں وہ حرام کاریاں کر رہا ہے, وہ میوزک ہے, ڈانس ہے, ویڈیو ہے, وہ سود پہ لیا ہوا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. ایسی مجلس میں جا کے نہیں بھائی خالی مبارکبادی دے کے آتا ہوں, نہیں بھائی تھوڑا کھانا کھا لے کے آتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے جا کے آتا ہوں, تو اللہ بول رہے کہ تم اور وہ بے دین اور تم دیندار, وہ سود کھانے والا, تم سود نہیں کھانے والے, لیکن اگر تم ان کے ساتھ جا کے بیٹھے, مبارکبادی دیے, دعوت اٹینڈ کرے, تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا, تم سب برابر بول دیے. اس سے بھی ہٹ کر ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا, ایک ٹی وی چل رہی ہے, ناچ چل رہا ہے, گانا چل رہا ہے, گندی گندی باتیں, گندی گندی ڈائلاگس, گندے گندے کپڑے پہن کر وہ ڈانس کر رہی ہے, وہ فلم دیکھ رہے. اس مجلس میں کوئی جا کے بیٹھا, وہاں پر تم رشتہ داروں کے گھر میں گئے, وہ لوگ دیکھ رہے, اگر تم اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے, یا تمہارے گھر میں یہ سب چلتے ہوئے تم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہو, تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تم بولتے نا ارے وہ کتنی گندی ہے, ارے وہ کتنا گندا ہے, ارے وہ کیسے گندے کام کر رہے, وہ کیسے گندا ناچ رہے, دیکھتے اس کچھ بولتے اور وہ گندا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم میں اور وہ ناچ گانا گانے والی وہ گندی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, بول رہے اللہ تعالیٰ. اسی کو دیکھ رہے نا, اسی کے ساتھ بیٹھے نا, اسی مجلس میں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر تم وہاں سے نہیں ہٹے, تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا, تم سب برابر کے ہو. وہ زانی, وہ بدکار, وہ بدکردار, وہ بے شرم, بے حیا عورتیں جن کو تم دیکھتے ہو اپنے موبائل میں یا ٹی وی میں یا سیریلوں میں, ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہا. اگر بیٹھ کے تم سب دیکھ رہے ہو تو اس کا سیریل ہو یا فلم ہو. کیا سمجھے ہم؟ رشتہ ٹوٹ جاتا نہیں گئے تو یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے یہاں پر, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے بولو, یہ ہے تبلیغ, یہ ہے دعوت دین. دعوت دین کیا ہے؟ سیکھو ان مجلسوں میں آ کے اللہ کی آیتوں کو سیکھ کر, اگر تڑپ ہے, جذبہ ہے, اللہ کی محبت ہے, کم از کم ایسی آیتوں کو سیکھ کر جب دعوت میں انہیں بلاتا نا برتھ ڈے پارٹی میں, اس کو بولو قرآن کے بٹھا کے اس کے سامنے قرآن کھولو, موبائل میں ایپ رکھو, اسلام 360 قرآن کی آیت نکال کے بتاؤ, دیکھ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا, کیسے آؤں میں تیری مجلس میں, کیسے آؤں میں تیری دعوت میں, توبہ کر تو بھی, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, اس کے خلاف نہ کر, بلکہ اس کو دعوت دو. ایسے پھیلتا ہے دعوت دین کا کام. ہم سب خاموش, نہیں انہوں ناراض ہوتے, ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا, جا کے کھا کے آتے, بیٹھ کے آتے, مبارکبادی دے کے آتے. ہاں کیا چل رہا آج؟ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں, بہرحال یہ چیز. اس کے بعد اگر ہم اور بھی ایک آیت کو نکال کر دیکھیں, جیسا کہ سورہ
سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو بہرحال میں آسان کر کے کچھ اہم آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اس آیت کو تھوڑا کھول کے سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، مطلب ایک تو زنا نہیں کرنا، دوسری چیز کیا ہے؟ زنا کے قریب کوئی جاتا ہے کیا؟ کوئی جا کے دیکھتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو زنا کے قریب نہیں جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں زنا اور بدکاری کے خیالات لانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ فلم دیکھیں، آپ سیریل دیکھیں، آپ کوئی شعر و شاعری کا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھیں، آپ کوئی گانا سنیں، وہ الفاظ، وہ گانا، وہ امیج، وہ سب چیزیں تمہارے دل میں کیا خیال ڈالتی ہیں؟ ویسا میں بھی کرتا تو اچھا تھا۔ یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کے بھی قریب مت جاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ زنا کرنا تو دور، زنا کے طرف ابھارنے والی چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہم قریب جانا تو دور، ہم اپنے گھروں میں بٹھا کے رکھے وہ سب چیزیں، ہم قریب نہیں جاتے، ہم تو خرید کے لاتے ہیں، ہم ہمیشہ ساتھ میں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قریب مت جاؤ، ہم بول رہے نہیں اللہ ہم اس کو قریب میں ہی رکھتے، دور نہیں جاتے، ہم قریب میں ہی رکھتے، ہمیشہ رکھتے، 24 گھنٹے رکھتے ہم اس کو ساتھ میں۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کیا جواب دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو میرا حکم یہ تھا میرے بندے تو نے کیا کیا، تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ چند آیتیں سن لیے نا، اب کچھ حدیثوں کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، اب یہاں سے ایک حدیث بھی یاد کر لے کے چلے جانا، آسان ہے، چھوٹی حدیث ہے۔ میری امت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت میں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ زنا، ریشم اور اسی طرح شراب اور اسی طرح آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، حلال کر لیں گے، صحیح بخاری کی روایت۔ کتنی چیزیں آئی اس حدیث میں؟ 4، بولیے۔ زنا، دوسرا شراب، تیسرا جی کیا بولے؟ ریشم، ماشاءاللہ۔ چوتھی چیز موسیقی، موسیقی کا مطلب میوزک۔ ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں 4 حرام چیزوں کو ذکر کرے نا، 4 حرام چیزیں، زنا بھی حرام، شراب بھی حرام، مردوں کے لیے ریشم بھی حرام، اسی طرح میوزک بھی حرام۔ ہم کیا کریں؟ نہیں، ایک چیز ہم حلال کر لیتے، 3 کو حرام سمجھیں گے۔ زنا کو آج کوئی حلال نہیں بولتا، حرام ہے۔ شراب کو کوئی حلال نہیں بولتا، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن میوزک کو کوئی حرام بولنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت سے پہلے ہوگا، تو اس لیے یہ حرام چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شراب نوشی کریں گے، ان کے سروں پر آلات موسیقی یعنی میوزک انسٹرومنٹس، میوزک بجائی جائے گی۔ اب ان کے پاس گانے والیاں گائیں گی، سروں پر ان کے میوزک بجے گا، گانے والی گائیں گی۔ تو جب ایسا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ اس زمانے میں تو نہیں تھا، ان کے سروں پر میوزک بجے گا، بجتا ہے نا آج پورے ہر طرف سپیکرز، ڈی جے لگا ہوا، سروں پر گانے والیاں گا رہی ہے، ناچنے والا ناچ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شکلوں کو اللہ بندر اور سور بنا دے۔ زمین میں زلزلے آ رہے، کس لیے؟ زمین میں دھسا دے گا اللہ تعالیٰ، ایسا وقت آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، 2 آوازیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون ہے، ایک خوشی کے وقت بجانے اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔
شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. دو آوازیں بدترین آوازیں ہیں یہ. خوشی کے وقت بجانے کی آواز, بیٹا پیدا ہوا ناچو, برتھ ڈے ہے ناچو, شادی ہے ناچو. خوشی کے وقت بجانے کی آواز, مصیبت کے وقت رونے کی آواز, چیخنا چلانا, شکوے شکایتیں کرنا, بدترین آوازیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھو, دو حدیثیں سناتا ہوں ایک ساتھ یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے میں فرشتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر گھنٹے اور گھنگرو کی آواز ہو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ حدیث بیان کرے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ قافلے میں, اس زمانے میں جانور کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی, گھنگرو باندھے جاتے تھے. آج بھی جو جانور پالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے گلوں میں رکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے بکریاں وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو گھنٹیاں یا گھنگرو بولے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ صحابہ کو اس طرح باندھتے ہوئے دیکھے تو بولے اس قافلے میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں گھنگرو کی آواز ہو. ایک حدیث. دوسری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیطان نہیں آتا. دو حدیثیں, ایک جگہ شیطان نہیں آتا, دوسری جگہ فرشتے نہیں آتے. فرشتے کہاں نہیں آتے بولو؟ جہاں گھنگرو کی آواز یعنی میوزک کی آواز. گھنگرو تو چھوٹا انسٹرومنٹ ہے, اب اس سے ہٹ کے یہ سب چیزیں میوزک ہے. تو جہاں میوزک ہے وہاں کون نہیں آ رہے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. اور جہاں قرآن ہو وہاں کون نہیں آ رہے؟ شیطان نہیں آ رہا. ماشاءاللہ, حدیثیں یاد ہو گئی آپ کو. اب بتانا ہم گھروں میں کن کو ویلکم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ یہ نہیں. ہمارے گھر میں صبح اٹھتے ہی آواز میوزک کی ضرور آتی ہے. رات کو سوتے وقت بھی ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے سو جاتے ہیں, دیکھتے دیکھتے صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتی ہے تو اسی بیڈ پر پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ویلکم کر رہے شیطانوں کو, آؤ آؤ یہ تمہارا اڈا ہے آؤ. اور ہم رحمت کے فرشتوں سے بول رہے کہ نہیں تم نہیں آنا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ نہیں مول صاحب ہمارے گھر میں جادو ہو گیا, ہمارے گھر میں جن آ گیا, ہماری عورت ایسا بول رہی, ہماری بہن ایسا کر رہی, ہمارے فلاں ایسا کر رہے, ان کو ڈر ہو رہا, ان کو خواب میں شیطان آیا, ان کو بھٹکایا, ان کے اوپر جن آیا, انہوں چیخ رہے, انہوں چلا رہے, یہ وہ سب چیز. وہ جن کو بلایا کون؟ بولیے نا, ہم خود بلائے. اب انہیں آ کے بیٹھنے کے بعد بولتے مول صاحب نکالو اس کو. اب ہیں بلائے کئی کو پھر اس کو؟ اگر روز قرآن کی تلاوت کرتے تو آتا تھا, وہ نہیں آتا تھا نا. تو تم خود بلائے اس کو, آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ دوستی کر لو. پھر کیوں بھگانے کی کوشش کر رہے؟ دوستی تو ہے ہم کو ٹی وی سے, گانے سے, ناچنے والوں سے, گانے والوں سے محبت ہے, رکھ لو نا اس کو بھی ساتھ میں. بھاگیں گا کیسا ہوا؟ یاد رکھو یہ ہے جنات, شیاطین, سمجھ رہے, جادو, یہ سب چیزیں شیطان کے اڈے ہمارے گھر خود ہم بنا لیے, یاد رکھو. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ چھوٹی بچی آئی تھی, پیروں میں گھنگرو بندھا ہوا تھا, فوراً نکال کے توڑ کے پھینک دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا ہے, ان کو حکم دی کہ آئندہ اپنی بچیوں کے پیروں میں گھنگرو آواز والے پازیب نہ پہنا کرے. ہم بھی کرتے ہیں, چھوٹی بچیوں کے پیروں میں, چھوٹی نہیں آج تو بڑی بڑی عورتیں بھی وہ آواز والی پازیب پہن کے نکلتی ہے باہر. بالکل حرام ہے, یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بچیوں کو بھی بغیر گھنگرو کے وہ چین پہناؤ, بغیر آواز والے پہناؤ, لیکن آواز والے نہیں ہونا, گھنگرو والے نہیں ہونا, یاد رکھو. تو بہرحال یہ سب چیزیں سننے کے بعد اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کا نقصان کیا کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے نقصان ہیں, ان میں سے چند انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے. سب سے پہلے عقیدہ خراب ہو رہا ہے. یہ ناچ گانا, فلمیں, ڈرامہ, سیریلز, میوزک, اس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو رہا. کیسے؟ ہمارے بچے کارٹون کے دیوانے ہیں, ان کو عادت بھی ہم ہی کر کے رکھ دیے. کھانا نہیں کھائے تو بیٹا موبائل لے لے, ضد کر رہا تو بیٹا موبائل لے لے, بیٹا کارٹون لگا لے, ہم ہی عادت کر کے رکھ دیے. اب وہ کارٹون میں دیکھتا چھوٹا بھیم کیسا ہوتا, اس کو معلوم ہے چھوٹا بھیم کیسا ہوتا.
اس کو نہیں معلوم تو ابو بکر نہیں معلوم، عمر نہیں معلوم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں معلوم، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم، لیکن چھوٹا بھیم ضرور معلوم ہے۔ اور جتنے بھی وہ کارٹون ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ داڑھی والا، جبے والا، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے ہمیشہ ویلن ہوتا ہے۔ جو بغیر داڑھی والا ہوتا وہ کون ہوتا؟ ہیرو ہوتا ہے۔ عقیدہ کون خراب کرے؟ ہم خراب کر رہے ہیں۔ یاد رکھو عقیدہ اور کیسے کیسے خراب ہو رہا، اس کے اندر ہم لوگوں کو غیروں کے، کافروں کے پورے سیریلز، پورے کہانیاں معلوم ہیں، ان کے بھگوانوں کے نام، ان کی زندگیاں پورے معلوم ہے، کیونکہ اس سیریلوں میں وہی بتایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان عورت کو معلوم ہے، ہر مسلمان مرد کو معلوم ہے، لیکن ہمارے صحابہ کی زندگیاں نہیں معلوم ہیں۔ پھر اسی طرح کیا ہے، وہاں پر وہی ٹی ویوں میں غلط غلط چینلز بھی ہوتے ہیں، جو صحیح اور غلط میں ہم فرق نہیں کرنے کی وجہ سے بنگالی بابا آپ کی ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ فلاں بابا آپ نام بتا دو، آپ کی شادی کب ہوتی بول دیں گے، آپ کی پریشانی کب دور ہوتی بول دیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت کب آتی بول دیں گے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت نصیب ہوتی بول دیں گے، آپ صرف کال کرو۔ اللہ نام کا لاکٹ یہ لگا لو، یہ خریدو، یہ تعویذ، یہ ناریل، یہ منتر، یہ جھنتر، یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ آج مسلمان عورتیں یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی؟ پیروں میں کالا دھاگا باندھو، کہاں سے سیکھے؟ فلاں دن اچھا نہیں ہوتا، فلاں دن اچھا ہوتا، کہاں سے سیکھے؟ کس کی پیدائش کب ہوئی، ڈیٹ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، وہ ڈیٹ والے، وہ تاریخ والے، کون سے دن کون سے کلر کے کپڑے پہننا، کون سے دن کہاں نہیں جانا، یہ سب چیزیں ٹی ویوں سے سیکھے۔ آج ہمارے پڑھنے لکھنے والے بچے یہ سب چیزیں فالو کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں آج یہ دن ہے، میں فلاں تاریخ کو پیدا ہونا، آج میرے لیے یہ اچھا نہیں، یہ اچھا ہے۔ عقیدے بگڑ رہے ہیں، یہ ٹی وی، گانا، ناچ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا میرا یہ موضوع لینے کا اہم وجہ ہمارے عقیدے کیسے خراب ہو رہے، ویڈیوز آج بہت زیادہ پھیل رہی ہے، وہ یہ ہے آج بتکما کے سامنے مسلمان بچیاں برقع پہن کے ڈانس کر رہی ہیں۔ دیکھو ویڈیوز بہت وائرل ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال دیکھا تھا ایک حضرت ٹوپی لگا کے، سفید کپڑے پہن کے، سفید داڑھی والے بتکما کے پاس عورتوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے ڈانس کر رہے تھے۔ اس سال دیکھا تو مسلمان عورتیں ڈانس کر رہی، کالج میں بڑا کیا ہے وہ فنکشن کی طرح لگا دیا، بڑے بڑے ڈی جے لگا دیے، برقع پہن کے ایسا ڈانس کر رہی ہے۔ پرسوں گنیشوں کے وقت بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا، گنیش کے منڈپ کے سامنے چلتے چلتے مسلمان عورت ڈانس کر کے جا رہی ہے۔ ہماری بچیاں، عقیدہ کتنا بگڑ گیا۔ اب لوگ کمنٹس کرنے والے کیا، ارے ناچنا ہے تو ناچو لیکن برقع اتار کے ناچو، کہتے بے شرم مسلمان ایسے نہ، تیرے کو برقعے سے محبت ہے رے، اسلام سے محبت نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے یہ نہیں معلوم، نہیں برقع اتار کے پھرنا ہے تو بائک پہ گھومتے نا کافروں کے ساتھ جا، لیکن برقع اتار کے جا بولتا ہے انہیں، برقع اتار کے ڈانس کر بولتا، برقع اتار کے جا بولتا وہاں مندروں میں۔ نہیں، عقیدہ کیسے خراب ہوا، بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ کالجوں کو جا رہے، بغیر اسلامی تعلیم کے ماں باپ بچیوں کو بھیج رہے، ان کی صحبت میں رہ کر ان کے کالجوں میں، ان کے اسکولوں میں جب وہ منایا جاتا فیسٹیول، ان کی عید منائی جاتی ہے، بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، صحبت میں تھے، صحبت کا اثر ہوا اس کے ساتھ، ارے انہوں بھی ناچ رہے، ہم کتنے دن پردے میں بند کے رہنا، ہم بھی آزاد ہونا چاہ رہے، ہم بھی کپڑے اتارنا چاہ رہے، ہم بھی فلاں ڈانس کرنا چاہ رہے، ناچو اب اس کے ساتھ مل کے، ڈانس کرو اس کے ساتھ۔ یہ آج بہت بڑا فتنہ، عقیدے بگڑ رہے، مورتیوں کے سامنے جا کے ناچ رہے، بتوں کے سامنے جا کے ناچ رہے، اسلام سے باہر ہو کے کافر ہو کے مر جا رہے۔ آج کیوں شرم نہیں آتی، کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اور مسلمانوں کو یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی آج مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے، خالی گالیاں دے دینا، دو چار کامنٹس کر دینا، خاموش ہو جانا بس۔ اسلام دین پھیلاؤ، یہی تو ہم پکارتے ہیں، یہی تو ہم چیختے ہیں، یہی تو ہم چلاتے ہیں، یہی تو تڑپ ہے، اسلام گھر گھر تک پہنچے۔ اسلام صرف چند نمازیں روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، پردہ کر لینے کا نام ہی اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں اصل پہلے ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو برقع پہن کے بھی کیا فائدہ، جا کے بدکما کے سامنے ناچ رہی تو؟ ایمان کے بغیر تو برقع پہن کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے بھی کیا فائدہ؟ کیا کیا عمل کر لے رہے ہمارے بچیاں وہاں پر جا کے۔
جا کے کبھی انٹرویو لے لینا, کبھی بازار میں جا کے, کبھی کالج سے جب بچیاں نکلتی نا, جا کے پوچھو کم از کم اللہ بولے تو کون ہے بیٹا, بولو بول کے بولو, اللہ کے رسول کون ہے بیٹا پوچھو کبھی آپ, کلمہ پڑھو بیٹا, ہمارا کلمہ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کبھی کسی کو پوچھ کے دیکھو. یہ خالی بنیادی چیزیں ہیں, یہ بول رہا ہوں میں. سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ بولو بیٹا بول کے کبھی کسی کو پوچھو. کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان انٹر ڈگری کرنے والی لڑکی سے آپ جا کے پوچھو کلمے کا ترجمہ بیٹا بتاؤ, بولو. نہیں معلوم, آج ایسے ہی لوگ جا کے ناچ رہے, کافروں کے ساتھ مل کے کافر بن جا رہے, مشرک بن جا رہے. اللہ کے لیے غور کرو. تو یہ کام کرنا ہے, گھر گھر تک پہنچانا ہے, ہمارے بچیوں کو کفر اور شرک سے بچانا ہے, یہ میوزک اور یہ گانے, یہ فلموں کے فتنوں سے بچانا ہے, زناکاریوں سے بچانا ہے. اس کے لیے تو دعوت دین کا کام کرنا ہے. تو عقیدہ خراب ہو رہا, پہلی چیز. دوسرا, سنتوں سے دور, نقصان دوسرا کیا ہو رہا ہے ان کی وجہ سے, یہ ناچ گانے فلموں کی وجہ سے سنتوں سے دور. آج سنت پر عمل کرنا کسی کو پسند نہیں آتا, نہ مرد کو داڑھی پسند آتی, نہ ٹوپی پسند آتی, نہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پسند آتا, کوئی سنت پسند نہیں آتی. وہی کافروں کی نقالی کرتے ہوئے وہ کیا ہے, بڑے بڑے بال رکھنا, یا پھر وہ آدھے سروں کو کٹا لینا, وہ کیسے کیسے شکل جانوروں کے جیسے بال بنا لینا اپنے سروں پہ, کانوں میں بالیاں پہننا, یہ سب کو آج پسند آ گیا. آج سنت پر عمل کرنا کسی کو پسند نہیں آتا. یاد رکھو, سنتوں سے دور ہو رہے آج. پھر اسی طرح کیا ہے, تیسری چیز, عبادتوں سے دور, عبادتوں میں سستی, یہی ٹی وی اور گانوں کی وجہ سے. اچھا سیریل آ رہا, 5 ٹائم نماز پڑھنے والی بھی سیریل کو دیکھ کے تھوڑی دیر رک جاتی, نہیں بھائی چھوڑ دو, آج کیا ہوا, ایک دن نماز نہیں پڑھے تو سیریل پہلے دیکھ لیں گے, فلم پہلے دیکھ لیں گے, چھوڑ دو, ایک دن کی نماز چھوٹ جانے سے کیا ہو رہا. قرآن پڑھنے کے لیے آج ٹائم نہیں ہے, عبادتوں سے دور. کیوں؟ فرصت ملے تو نا, ٹی وی, گانا, موبائل, ان چیزوں سے ہم قرآن پڑھے, عبادتوں سے دور. یہ تیسرا نقصان. چوتھا نقصان, بے حیائی, فیشن پرستی. کہاں سے سیکھے یہ بے حیائی, یہ فیشن پرستی؟ یہ کپڑے, جس طرح کے کپڑے آج عورتیں پہنتی ہے, چاہے وہ باریک لباس ہو یا پتلا لباس ہو, یا جو کچھ بھی آج فیشن پرستی سیکھ رہی ہے, یہ کہاں سے سیکھی؟ یہ بالوں کو جوانا, لوگوں کو دکھانا, یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی؟ یہی فیشن, یہی سیریلوں سے, یہی فلموں سے سیکھا. پھر اسی طرح کیا ہے, اتنی بے حیا ہو گئے ہیں, اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے کہ ویسے ہی کپڑے, ویسے ہی میک اپ, ویسے ہی چیزیں, ویسے ہی افیئرس, ویسے ہی زنا, ویسے ہی بدکاری, ویسے ہی بھاگنا بھگانا, یہ سب چیزیں سیکھے تو کہاں سے؟ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ٹی وی سے. جیسا کہ میں بولا, آج مسلمان بچی کو کون سکھایا؟ اس سے پہلے بھی بتایا میں, کیا اس کی ماں بولی بیٹا اس کے ساتھ بھاگنا, بھاگنے کا طریقہ یہ ہے؟ باپ سکھایا بیٹا اس طرح غیر مرد سے آنکھیں, نظریں ملانا, اس کے ساتھ اشارے کرنا, اس کے ساتھ میسیجز کرنا, اس کے ساتھ ملنا, چوری سے بھاگنا, چوری سے پارک میں ملنا, چوری سے زنا کرنا, بدکاری کرنا, ماں باپ سکھائے. ہاں سکھائے ماں باپ ہی سکھایا, اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی, خالی ایک ٹی وی لا کے رکھ دیا, بیٹا دیکھ لے, اس میں یہ سب چیزیں سکھا دے گا, بیٹا کیا کرنا پورے یہاں سے سیکھ, اس کے بعد کوشش کر جا کسی کے ساتھ. باپ ہے اس کا ذمہ دار. بے حیا, اتنے بے حیا ہو گئے, اتنے بے شرم ہو گئے. گھر میں نوجوان بیٹی, گھر میں نوجوان بیٹا, ماں باپ, جوان بہو, سب مل کے بیٹھے وہ دیکھ رہے کیسے کیسے سین آتے, کیسے کیسے واقعات, کیسے کیسے ڈائلاگز, کیا کیا چیزیں آتی, کس کو بھی شرم نہیں آتی, بے شرما ہو کے دیکھ رہے ایسا. اچھا کہاں چلے گی حیا؟ مر چکی ہے حیا دل میں, شرم نام کی چیز ہی مر چکی ہے ہمارے دلوں میں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو بے حیائی ایک نقصان. پھر اسی طرح پانچویں چیز, اخلاق. اخلاق میں بگاڑ. اخلاق میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. پہلے بچے کسی کے مہمان بن کے جاتے تھے گھروں میں کوئی, تو کتنی محبت سے آتے تھے. آج کے بچے سلام کرو بولے تو بھی نہیں کرتے, انہیں کارٹون دیکھتے ہوئے رہتا نا, بیٹا سلام کرو بولے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا, نانی آئے بولے تو نہیں دیکھتا, دادی آئے بولے تو نہیں دیکھتا, اس کو کارٹون ہونا. اخلاق. اور اسی طرح نافرمانی, چاہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہو, یا پھر کیا ہے اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے ہو, یا ساس سسر کے, یہ پورے اخلاقی بگاڑ سیکھے وہیں سے. کس کو کیسا جواب دینا, کس سے کیسا لڑنا, کیا کرنا, کیسے ڈائلاگز بولنا, کیسے باتیں کرنا, سب وہیں سے سیکھے. بڑوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بڑوں کی کوئی احترام نہیں رہا. آج پہلے کوئی بڑے آئے بولے تو ڈرتے تھے, ان کے سامنے بات کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی تھی. آج ایک چھوٹا سا ڈائلاگ مجھے یاد ہے, کچھ دن پہلے نوجوان ایک لڑکا, کچھ گھر میں جھگڑا ہوا ماں باپ کے ساتھ, کچھ تو بھی بہرحال انبن ہو گئی بہرحال. اب وہ 20-21 سال کا نوجوان,
اب اس کو سمجھانے کے لیے خاندان کے ایک 4-5 بڑے آدمی مل کے گئے. وہ بڑے ایسے کہ خاندان میں ان سے بات کرنے کے لیے ڈرتے لوگ. اب ان میں سے ایک آدمی وہ بچے کو سمجھاتے ہوئے ڈرانے کے لیے بولا کیا رے تیرے جیسے ہم 50 آدمی کو میں دیکھا. بولے تو پلٹا کے بولا تم 50 کو دیکھے ہوں گے, میرے کو نہیں دیکھے. بولا یہ ڈائلاگس کہاں سے سیکھ رہے؟ کوئی احترام نہیں, کوئی ڈر نہیں رہا. یہ اخلاق بگڑ رہے, یہ سیریلز, یہ فلماں, یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے. پھر اسی طرح کیا ہے 6ویں چیز, دینی علم سے دور. ہاں فلم دیکھنے کا ٹائم رہے تو نا بعد میں دین کا علم سیکھیں. سیریلوں سے فرصت رہے تو نا, میوزک سنتے سنتے, گانے سنتے سنتے فرصت ملے تو نا ہم قرآن نکال کے دیکھیں, علم سیکھے, حدیث کیا ہوتا ہے کبھی سیکھے. دینی علم سیکھنے کا آج کسی کے پاس ٹائم نہیں رہا, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی. یاد رکھو آج کتنے گانے یاد ہیں. اپنے آپ سے بھی سوال کر لینا, دوسروں سے بھی تھوڑا ایک بار سوال کر کے دیکھ لینا. تھوڑا سونے سے پہلے سوچو میرے کو اب تک کتنے گانے یاد ہوئے. وہ گانے بھی اتنی آسانی سے یاد ہوتے, خالی ایک بار سن لیے تو ہوگا, 2 لینا تو پکا یاد ہوتے ہے کہ نہیں. اچھا کتنے سورے یاد ہوئے؟ پھر پوچھ کے دیکھو, کبھی رشتہ داروں سے پوچھو, کبھی پڑوسیوں سے. یہ دعوت دین کا کام ہے. ایسا کرو, آپ دعوت دین کا کام کرو. یہی طریقے میں بتا رہا ہوں. میرے آپ لیکچرز اگر غور سے سنیں گے, اس میں ہی آپ کو دعوت دین کا کام کرنے کا طریقہ مل جائے گا انشاءاللہ. بیٹا کتنے گانے یاد ہے پوچھ کے دیکھنا, پھر بولنا بیٹا کتنے سورے بھی یاد ہیں. عمر ہو جاتی, 50 سال 40 سال گزر جاتے. وہ بچپن میں ہمارے مول صاحب 2 سورے سکھائے تھے بیٹا, اب تک وہی 2 یاد ہے. اماں پھر کتنے گانے یاد ہیں؟ ہر نئے فلم کا گانا یاد ہے. بڈھیاں ہو جاتی, شرم نہیں آتی لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھے تو بڈھیاں بیٹھ کے وہ امیتابھ بچن کی ابھی بھی نکال کے دیکھتے فلم. آ رہا فلم آ رہا, ہمارے زمانے کا پکچر آ رہا, اچھا ہے نا, کو نکال چینل چینج نہیں کرنا کہتے. بڈھیاں ہو کے جا کے دیکھتی ہے ابھی بھی. فلموں کے دیوانے, سیریلوں کے دیوانے بن چکے آج. کہاں ہے پھر شرم و حیا دینی علم سیکھنے کا کسی کو؟ ٹھیک ہے وہی بوڑھیوں سے پوچھو صحابہ کے نام معلوم ہے کیا اماں؟ صحابیات کا, نبیوں کا معلوم ہے کیا؟ اگر وہ بوڑھیوں کو معلوم ہوتا, اپنے پوتوں کو نواسوں کو قریب لے کے اگر بیٹھتی. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں, یاد ہے مجھے اچھی طرح, شام میں سونے سے پہلے یا جب کبھی بھی بچے, ہم لوگ بھی خود اسکول سے جا کے آتے تو امی کے بازو میں بیٹھتے تھے, یا دادی نانی ہوتے تو ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. کچھ بھی نہیں تھا, کھیل ہوتا تو فزیکل کچھ تو بھی کھیل ہوتا تھا, باہر جا کے ناچنا کھیلنا. پھر آج کی طرح یہ موبائل کے گیماں وغیرہ بھی نہیں تھے, تو بیٹھ کے اب جب امی کے پاس بیٹھتے یا دادی کے سامنے بیٹھتے تو پوچھتے تھے امی کہانی بولو کچھ تو بھی. دادی کہانیاں اچھا بولتے, سٹوری سنتے تھے. وہ سٹوریز کیونکہ ان کو دین کا علم نہیں تھا تو دوسرے سٹوریز سناتے تھے. آج کسی ماں کے پاس ٹائم ہے اپنے بچے کو کوئی سٹوری سنانے کی؟ کسی ماں کے پاس نہیں ہے شاید, میں سمجھتا ہوں. اپنے بچوں کو سٹوریاں سکھانے کا فرصت نہیں ہے. سٹوریاں نبیوں کی کبھی سکھائے بچے کو بٹھا کے, صحابہ کی کہانی, جیسا کہ ابھی 10 صحابہ کی میں سیرت بولا, یہ 10 صحابہ ہے الحمدللہ, ہمارے نبی کی زندگی ہے. کبھی بچوں کو بٹھا کے بیٹا آؤ میں تمہیں ایک سٹوری سناؤں گی, ایک کہانی سناؤں گی. کہاں ہے آج ہمارے دین کا علم؟ خود ماں کے پاس نہیں ہے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے آپ؟ تو یاد رکھو یہ ایک دینی علم سے دور. پھر اسی طرح کیا ہے 7ویں چیز, مال, دنیا کی محبت, حرص, یہی فلموں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. ارے انہوں دیکھو کیسا لگژری لائف جی رہے بھائی, انہوں دیکھو کیسے گاڑیاں خریدے ہوئے, ارے ماشاءاللہ ان کا گھر کیسا ہے بھائی, ہم کو بھی اب ویسا جینا ہے. آ گئی دنیا کی محبت. ناچے تو اتنے پیسے ملتے, کرکٹ کھیلے تو اتنے پیسے ملتے, ڈانس کرے تو اتنے پیسے ملتے, یہ کرنا وہ کرنا, حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے دنیا کی محبت دل میں بٹھا کی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں بھی ہم کو فلموں سے آئی. پھر اسی طرح 8واں جو نقصان ہو رہا وہ یہ ہے کہ جرائم ہو رہے ہیں, بہت بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. کیسے کیسے؟ زنا, قتل, شراب, سائیکو بننا, قتل کر دینا, خودکشی کر کے مر جانا. یہ سب کہاں سے سیکھے؟ فلموں سے سیکھے. لو افیئرس, انہیں نو بول دیا, جا کے انہیں پھانسی پہ لٹک گیا. کئی کو لٹکا, کئی کو مر گیا. کبھی امی کے ہاتھ سے مر گئے, سنیں ملتا تمہارے کو؟ میرے امی ناراض ہے, میرے امی نہیں بات کرتے بول رہے, میرے ابا غصہ کرتے بولے میں کھانا نہیں کھاتی بول کے سو گئے. سو لڑکی کوئی دکھتی آپ کو؟ امی نہیں بات کرے تو میں مر جاتا ہوں پھانسی ڈالے گی بولنے والا ملتا؟ نہیں ملتا. ریل کے پٹرے پہ سو جاتا ہوں, باپ ناراض ہوئے تو بولتا؟ کوئی نہیں بولتا. یہ افیئرس سیکھے نا ٹی وی سے, سیکھے نا فلموں سے. اب انہیں نو بولے تو انہیں سوسائڈ کر لیتا کہتے, انہیں نو بولے تو انہیں دوا پی کے مر جاتی کہتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ جرائم کہاں سے سیکھے؟ خودکشی, قتل کر دینا, مرڈر.
ہاں بولے تو ٹھیک شادی، نہ بولے تو مرڈر کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں. کہاں سے سیکھا؟ فلموں سے سیکھا. یہ سائیکو کا، تو یہ سائیکو ایک چیز نہیں سی دیکھنے کو آج بہت زیادہ مل رہی ہے. پہلے یہ لفظ ہی استعمال نہیں ہوتا تھا. سائیکو کیا ہوتا؟ سائیکو مرضی میں آئے جیسا اس کو جو ہے وہ ہونا، انہیں جو مرضی میں آئی خواہش ہے وہ ہونا. وہ نہیں بولے تو انہیں مار دیتا، پٹک دیتا، کچھ بھی کر دیتا، توڑ دیتا، پھوڑ دیتا. انہیں سائیکو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. ایسے کتنی گندگیاں، کتنے مرڈر. وہ مرڈر کی بھی الگ الگ آتے نہیں. وہ سیریل دیکھا تو نہیں، میں پہلے دیکھتا تھا اس لیے یاد ہے، اور کبھی کبھی انفارمیشن لیتا ہوں میں. یہ مت سمجھو فیاض بھائی پورے بول رہے تھے انہیں بھی دیکھتے چھوں گے بول کے. ہاں اور تھا اتنے خطرناک سوال. ہاں جب بھی میں کوئی بھی لیکچر کرتا ہوں نا، انہوں نہیں کرتے تھے، ان کو کیسا معلوم ہوا بولتے. معلوم ہوتا، انفارمیشن لیتے ہم لوگ. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو بتاؤں، وہ فلمیں، یہ گانے، یہ جو چیزیں ہیں نا ماشاءاللہ. یہ جو میں سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ابھی آپ کو سنا ہے نا، جب سے میں یہ آیت سنا، پہلی مرتبہ یہ آیت سنا، اس کا ترجمہ پڑھا، اس وقت سے ہی میں یہ سب چیزیں بند کر دیا. ورنہ میں تو گانوں کا، فلموں کا دیوانہ تھا. تو یاد رکھو، آیت سنے سدھرنا کم از کم. آیت سنے فوراً گھر سے ٹی وی نکال کے پھینک دے. ڈش کا وائر کٹ نہیں، آج کے بعد ہمارے گھر میں کچھ بھی چیز نہیں ہوگی. جب معلوم ہوا سب ختم کر دیا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ توفیق دیا. ایسے بننا ہے ہم کو. تو بہرحال کیا ہے، کیا بول رہا، جرائم، زناکاری، بدکاری، شراب، یہ سب چیزیں. ہاں یہ شراب بھی پی کے آتے ہیں ہمارے نوجوان. کئی کو کچھ بھی فیل ہوا تو شراب پی کے آنا. ایگزام میں فیل ہوا تو بھی شراب پی لینا، لو فیل ہوا تو شراب پی لینا. ہر چیز کو شراب، آسان ہو گیا یہ بھی. یہ جرائم بڑے بڑے بھی وہیں سے سیکھے. پھر اسی طرح مرتد ہو رہے، یہی ٹی وی فلموں کی وجہ سے. عیسائیوں کے بڑے بڑے چینلز، اس میں ان لوگوں کے آفرز، یہ سب چیزیں دیکھ کے دین کو چھوڑ دے رہے. غیر مسلموں کے وہ سب تیوہار وغیرہ دیکھ دیکھ کے ان سے انسپائر ہو رہے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کر رہے. اس لیے کیا کر دے رہے، اسلام کو چھوڑ کے مرتد بھی ہو جا رہے. یہ سب کیا ہے، نقصان ہے جو ٹی وی اور فلموں کی وجہ سے ہو رہے. اب آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، یہ سب سننے کے بعد بھی کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں. وہ بہانے کیا ہے، انشاءاللہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں. پہلا بہانہ، اتنے سب چیزیں سننے کے بعد ایک بہانہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اصل میں ہم گھر میں ٹی وی اس لیے رکھتے کہ ہمارے بچے اگر ٹی وی نہیں ہے تو پڑوسیوں کے گھر میں جا کے دیکھتے نا، اس لیے اب وہ پڑوسی غصہ کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اس سے بہتر ہے بیٹا ان کے گھر میں جا کے گالیاں کہیں کو کھا کے آتا بول کے ہم ہمارے گھر میں رکھے، اس لیے کہ ہمارے بچے دوسروں کے گھروں کو نہیں جانا. اچھا ہے نا بہانہ. تمہارا بچہ اگر ایک دن شراب پینے کے لیے شراب کے اڈے پہ دکھا تو کیا تم یہ بولو گے بیٹا عزت نکال دے رہا تو شراب کھانے میں شراب پی رہا، میں چلاتا ہوں رے روز ایک باٹل بائٹ کے پی گھر میں بول کے لا کے دیتا کوئی باپ؟ تو پھر ٹی وی دیکھنے دوسرے کے گھر میں جا رہا بول کے ٹی وی کہیں بلا کے رکھا گھر میں. پہلا بہانہ. دوسرا بہانہ کیا ہے، ٹائم پاس کے لیے. نہیں جی ہم بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے رکھے، ہم اس سے کچھ بھی انسپائر نہیں ہوتے، خالی ٹائم پاس کے لیے رکھے. اچھا یہ بہانہ، اس کا جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 110 نکال کے دیکھنا. کیا ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے اس دنیا میں؟ مسلمان بولتا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیل رہا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل دیکھ رہا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کے واٹس ایپ چیک کر رہا ہوں، ان کے سٹیٹس چیک کر رہا ہوں، ٹائم پاس کے لیے فیس بک دیکھ رہا ہوں، ٹائم پاس کے لیے دو واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں. یہ سب چیزیں صرف ٹائم پاس کے لیے. ٹائم پاس کے لیے میوزک لگا رہا ہوں. بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہماری بہنیں ماشاءاللہ دیکھے تو ایسی شکل دکھتی، ظاہری طور پر انہیں کتنے دیندار ہے کہ با ایسا برقع پہنے، ایسا نقاب لگائے، ہاتھوں کو گلاوز ہے، پیروں میں کیا ہے ساکس ہے، پورا پردے کے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھتے، آٹو میں یا بس میں. جیسے ہی باپ بھائی وہاں چھوڑ کے گیا آرام سے نکالتے اندر سے ہیڈ سیٹ موبائل کے پن میں لگاؤ، نقاب کے اندر سے ہلو کانا میں لگا کے مست سنتے ہوئے جاؤ میوزک گئے تک. اور یہ ہمارے نوجوان مسلمان، ان کو کیا بولنا، اب یہ بڑے ایسے کہاں دیکھے تو کوئی ناچنے والی عورت کو، کوئی کسی کے ساتھ جانے والی بائک پہ دیکھے تو ان کو بہت غصہ آتا، انہوں روکتے، انہوں مارتے اس کو، انہوں اپنا ہیروئزم بتاتے، یہ وہ کرتے. لیکن انہیں کیا کرتا، انہیں بھی جب شادی ہوتی تو انہیں مرفا لگا کے انہیں خود ڈانس کرتا. لیکن وہ ایک مسلمان عورت ناچ رہی بولے تو اس کو بہت غصہ آتا.
عورت نہیں ناچنا، لیکن مرد ہی نہیں ناچ سکتا، انہیں حرام، دونوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اچھا، اور یہ بے شرم کیا کرتا معلوم ہے؟ کوئی عورت اگر کچھ کام کرے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے، ارے انہیں بے حیا عورت ہے، انہیں ایسی ہے، انہیں ویسی ہے بولتا، لیکن صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن 6 بجے 7 بجے اپنی آٹو کو دلہن کی طرح سجا کے لے کے آ کے اچھے گانے لگا لے کے آ کے ٹھہرتا روڈ پہ، کہیں کو کالج کو جانے والی لڑکیاں اس کے آٹو میں چڑھنا بول کے، بے شرما، سب کو دیکھتا ہوں میں، غور کرتا ہوں میں، اس کے آٹو کے پیچھے پورے پھر وہ ہیروئنیاں کے وہ نقاباں، وہ کسی کے آنکھیں، کسی کے وہ، کسی کے یہ، پھر اس کے بازو میں اس کی تصویر ایڈیٹنگ کر لے کے رکھ لیتا، انہیں اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا، اب انہیں ہیرو چھے بول کے سمجھ کے وہ پڑھنے جانے والی بیچاری، یہ آوارہ انہیں 10th بھی نہیں پڑھ کے آٹو چلاتا، انہیں ڈگری کرتے ہوئے اس کے خالی گانوں پہ، اس کے سٹائلوں پہ آ کے اس کے باتوں میں آ جا کے اس کے ساتھ بھاگ جاتی، ایسے بدماشاں۔ اللہ کے لیے غور کرو، کہاں ہے شرم، کہاں ہے حیا؟ ٹائم پاس کے کہانیاں آئی، تم بھیج رہے کالجوں کو، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، کیا کیا کر رہے، کبھی غور کرے، میوزک لگا کے، اور اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا، واٹس ایپ اسٹیٹ، تمہاری بچی بگڑ رہی ہے، اس سے پہلے وہ سگنلز بھی دیتی ہے، تمہارا بچہ بگڑ رہا، اس سے پہلے بھی وہ سگنل دیتا ہے کچھ نہ کچھ، کبھی دیکھو اس کا واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کرو، اس کے واٹس ایپ کے میسیجز دیکھو، کبھی اس کے بولنے کی انداز دیکھو، کبھی اس کے پرس میں کیا ہے، اس کے نوٹ بکس میں کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو دلیلیں مل جاتی تمہاری بچی یا تمہارا بچہ بگڑ رہا ہے، کسی کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کا، آج ماں باپ بے فکر ہے، ہماری بچی ایسا نہیں کرتی ہے، ایسے دیندار سمجھنے والے بچوں کے خالی واٹس ایپ دیکھ لینا معلوم ہو جاتا، اس کی زندگیاں پورے معلوم ہو جاتے کیسے کیسے حرکتیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو مسلمان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان کو اللہ ذمہ داری دے کے بھیجا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کیا بول رہے؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم بولتے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا تمہارے کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دوسرا بہانہ۔ تیسرا بہانہ، نہیں مول صاحب، کبھی کیا ہے، کبھی ٹینشن ہوتا نا گھر میں، کبھی کوئی لڑائی، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی نقصان، کچھ تو بھی ٹینشن آتا نا، وہ ٹینشن میں تھوڑا فلم دیکھے تو ایک دم ریلیف ہوتا، دل کو سکون ہوتا، ایک اچھی میلوڈی سانگ لگا لیے تو، وہ پرانے زمانے کے غم کے گانے لگا لیے تو دل کو اتنا سکون ہوتا۔ ہر ایک کو الگ الگ گانے پسند ہے نا۔ اب یہ دلوں کے سکون کے لیے ہم لوگ میوزک سنتے ہیں، کسی کے دل کے سکون کے لیے میوزک، کسی کے دل کے سکون کے لیے شراب، کسی کے دل کے سکون کے لیے سگریٹ، اپنی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کیا بول رہے قرآن میں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، اللہ کی باتوں سے ملتا ہے، میوزک سے نہیں ملتا، یاد رکھو۔ چوتھا بہانہ، عورتوں کا بہانہ، نہیں جی ہم سارا دن گھر میں رہتا نا، گھر میں بور ہوتے بول کے خالی سیریل لگا لیتے ہوتا، باقی کچھ بھی نہیں، گھر میں بور ہوتے تو گھر میں کرنے کا کیا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ گھر میں سیریلاں دیکھتے ہوئے بیٹھو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، گھر میں بھی قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، احادیث پڑھو، علم سیکھو سکھاؤ، یہ تمہارا کام ہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ چار بہانے ہو گئے۔ آخری بہانہ، یہ آسان ہے، سب لوگ بولتے نہیں جی اب ٹی وی نہیں بول رہے، تم یہ نہیں بول رہے، وہ نہیں بول رہے، سب حرام ہے، تو دنیا کے بارے میں بھی تو کچھ معلوم کرنا نا، خبریں بھی نہیں دیکھنا کیا، نیوز بھی نہیں دیکھنا کیا؟ اس کے لیے ہم لگائے ٹی وی۔ میرے بھائی نیوز کے لیے ہی لگانا ہے تو آج تو بہت ساری چیزیں ہیں، سمجھ رہے نا، کسی بھی چیز سے ہم لوگ آج نیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں جو حکم دے رہا وہ یہ ہے، 219 سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جس چیز میں تھوڑا فائدہ ہو اور زیادہ نقصان ہو یہ چیز بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں نیوز دیکھنے سے تم کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس بہانے سے جتنی برائیاں تمہارے گھر میں آتی، نقصان زیادہ ہے، تو ایسی چیزیں نہ رکھا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 یاد رکھ لینا بس۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد رکھو یہ ترجمہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟
اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ سمجھ گئے نا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن تم نہ مرو، تمہاری موت نہ آئے مگر کس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم مرتے وقت بھی مسلمان ہو کے مرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنی شادی میں ڈی جے لگا کے، ڈانس لگا کے، شراب پیتے ہوئے، سود پہ قرضہ لیتے ہوئے، برتھ ڈے پارٹیز مناتے ہوئے، اینیورسریز مناتے ہوئے، کالج میں ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، بدکما کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے، شراب کی نشہ میں زنا کرتے ہوئے، پارکوں میں بھاگتے ہوئے اگر تمہاری موت آ گئی تو مسلمانوں کی موت نہیں مارے، مسلمانوں کی موت نہیں مارے۔ اور وہ موت کب آتی نہیں معلوم، آئین تمہارے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہو، تم ناچ گانا کر رہے ہو، اسی وقت موت آئے تو کافروں کی موت مارے، تم کفر کی موت مارے، بدترین موت ہے یہ۔ ڈر کیوں نہیں لگتا؟ شادیوں میں شریعت کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف عمل کرتے ہوئے اگر اسی حالت میں موت آئی تو مسلمانوں کی موت نہیں، تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ یہ جو ناچ گانے کا فتنہ جو بڑھ رہا ہے، اللہ اس سے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو محفوظ رکھ، بچا کے رکھ، دور رکھ۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔